بلوچستان وہ ایشو بن گیا ہے جس کے اوپر فوکس کر کے پارٹیاں توجہ بھی لیتی ہیں. اور جمیل بگٹی صاحب کہہ رہے تھے اب الیکشن کا چونکہ سیزن بھی ہے تو ووٹ لینے کا بھی خیال ہے. لیکن آپ کی پارٹی سمیت جب یہ معاملہ ابھر کر سامنے آ رہا تھا کوئی بڑا سٹینس کسی نے نہیں لیا, کسی نے کوئی بڑا انیشیٹو نہیں لیا. بدترین حالات کے اندر, نامساعد حالات کے اندر بھی سیاسی جماعتیں جس چیز پر یقین رکھتی ہیں اس تیقن کو اپنے انیشیٹو کے ذریعے اس کا اظہار کرتی ہیں. کسی پارٹی نے کوئی بہت بڑا انیشیٹو اس کے اوپر نہیں لیا, لیکن بات سارے کرتے ہیں بلوچستان کی بشمول آپ کی پارٹی کے. ہلو صاحب, پہلے تو جمیل صاحب کا بڑا احترام ہے, انہیں جمعیت علماء اسلام کا نام لے کر اور اس مشرف کے ساتھ ہمارا لنک کیا. یہ بات غلط ہے. ہم نے ہر دور میں احتجاج بھی کیا, اور میں حیران ہوں کہ جب یہ چیف منسٹر بنتی ہے, شہید بگٹی صاحب کو جب چیف منسٹر بنایا گیا تو جمعیت کے ووٹوں میں آخر میں بنایا گیا. جو بھی چیف منسٹر بلوچستان میں بنایا گیا ہمارے ووٹوں کے بغیر وہ بن بھی نہیں سکتا تھا. جب ہم نے تو بالکل مفتی محمود کے دور میں جب نیب میں جو عطا اللہ کو ارسٹ کیا گیا, مفتی محمود نے اپنی چیف منسٹر کا کرسی بھی چھوڑ دیا. ایک ریکارڈ موجود ہے. باقی یہ ہمیں مرید نظام ٹہرانا, جو کانفرنس وہاں سارے حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم 10-15 لوگ اگر ریزائن بھی کرتے, ہم نے 12 کا ہم نے احتجاج بھی کیا. جامع یوسف کو کہا کہ ہم بالکل احتجاج کرتے. باقی دوسری بات ہے جو آپ نے سوال کیا, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے ہمیں کوئی الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے باتیں ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم شروع سے کر رہے ہیں, میں 15 سال سے سینٹ میں, اور ہم نے ہر وقت کہا ہے. اور یہ مسئلہ یقیناً یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ وہاں کا چیف منسٹر بھی با اختیار نہیں ہے, گورنر بھی با اختیار نہیں ہے, یا وہاں باقی سارے کاموں میں با اختیار, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا باقی سارے کاموں کے اندر با اختیار ہیں. 65 سال سے بلوچستان کو سوتیلی ماں جیسے شروع کیا گیا ہے. 4 صوبے ہیں پاکستان کے, 3 صوبوں کے آنکھوں میں سرما ڈالا جاتا ہے, وہ ڈالا گیا ہے. بلوچستان کے آنکھ میں جو ایک صوبہ ہے اس کو مٹی ڈالا گیا ہے. آپ ایک طرف اس مرتبہ سگی ماں کا سلوک کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور جو فنڈ کے اندر جو ریز ہوا ہے, دیکھیں اگر آپ صرف فنڈ کو ایک لیں, میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ باقی تمام کاموں میں تو آپ بڑے کمپیٹنٹ ہیں, کابینہ بھی آپ کی ساری موجود ہے, فنڈ بھی آپ کے پاس آتے ہیں. اگر آپ نے بی ایریا کسی ایریا کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے نہیں کرنا ہوتا وہ بھی آپ کروا لیتے ہیں. ایف سی کو اگر اپنے انڈر کرنا ہوتا وہ بھی آپ دیکھیں باقی تمام کاموں میں ٹھیک ہے, لیکن جب سنبھالنے کا معاملہ آتا ہے تو آپ ذمہ داری نہیں لیتے. دیکھو نا, میں ذرا اس میں یہ سوال ہے آخر میں کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں جہاں فنڈ کا مسئلہ ہے, کرپشن کا مسئلہ ہے, ہم نے یہ جو 35 یا 30 یا 25 کروڑ پر MPA منسٹر دینے کا پروگرام تھا, جمعیت نے اس کی اپوز کیا, مخالفت کی. لیکن یہ سارا نہیں, لیکن میں یہ ریکارڈ میں کہتا ہوں طلعت صاحب, جن حلقوں میں جمعیت علماء اسلام کے منسٹر ہیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہاں اسپتال, اسکول, سڑک, ریکارڈ کی ترقی کے کام ہوئے. پی سی کے بغیر, پی سی کے بغیر آپ نے مدرسے بنائے ہیں, اس پیسے کا کوئی حساب نہیں ہے. میرے پاس پوری لسٹیں موجود ہیں. بالکل جی, آپ بالکل آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں. اب یہ کھتران صاحب آپ جن کی حکومت نے پیسے بات نہیں کر سکتا ہوں, لیکن ہماری منسٹروں میں جو ریکارڈ کام کیا ہے, اگر ایک کرپشن ثابت ہوا تو آپ مجھے ثابت کریں. باقی دوسرے پاکستان میں کرپشن کو میں ثابت نہیں کر سکتا, مجھے نظر آتا میں نہیں ثابت. کھتران صاحب, کرپشن سر اپنی جگہ پر, ایک تو یہ بات کی, ایک پتہ نہیں میرے سے پہلے کس نے بات کی, جمیل صاحب اس کو کہہ رہے کہ کرپٹ بنایا جائے. کرپٹ تو میں مطلب الزام لگانا کسی پر اچھی بات نہیں ہے. کرپشن میں تو یہ تمام وہ لوگ جو آج آلموسٹ اسمبلی میں بیٹھے ہیں, وہ وہی لوگ تھے یا نیب میں جیلوں میں تھے یا ملک سے بھاگ گئے تھے. مشرف نے واپس لا کر ان کو بٹھایا, جب ان کو بٹھایا تو وہ کنٹینیوٹی ہے. پھر حوالداروں اور صوبے داروں نے واپس ان کو ڈنڈے مار کر دوسرے لوگوں کو ان کی پیٹیاں واپس بھریں. ماسوائے چند پاکٹس میں جہاں جے یو وغیرہ تھے, باقی نہیں ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھی حاضریاں سب کی تھیں, ایسے نہیں کہ حاضریاں نہیں, حاضریاں سب کی تھیں, ہم نے دیکھی ہیں. مشرف کی پتہ نہیں ہے, لیکن حاضریاں سب کی تھیں وہاں جہاں بھی جاتے تھے کہ جی ہمارے پاکٹس کو چھوڑ دیں, ہم تو ویسے ہی جو ہوگا آپ کے ساتھ ہی. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک میرے حلقے میں قومی اسمبلی کے ان کے ایک صوبائی وزیر ہیں, ان کے حلقے میں, اتنے سے حلقے میں 8 ارب روپے کے ٹینڈر ہوئے ہیں یہ گزشتہ 3 سال, 8 ارب روپے کے. اور اس میں اگر 8 کلومیٹر بھی پکی سڑک صحیح طریقے سے مل جائے پھر بھی میں آپ کے سامنے جاننے کو تیار ہوں. اور وہ یہ بھی پوچھیں
کہ ایکشنوں کو پکڑ کر ان کو فائرنگ کر کے رات کو باندھ کر کے جمعیت کے وزیروں نے باندھا ہے یا کسی اور نے باندھا، یہ بھی پوچھا لیکن یہ اس میں نہیں جاتے، آپ کا گیم نہیں جاتے بلوچستان کو ایکسکیوز می، میں آپ کو یہ اس طرف، وہ لوگ تو وہی ہے. اچھا آپ بار بار جا رہے ہیں سلوشن کی طرف جاتے ہیں، ہم ہمیشہ سلوشن کی بات گیم پلان کیا، وہ کیا کرنا ہے بلوچستان؟ دیکھیں پہلے تو یہ سب سے بڑی بات ہے، بلوچستان کو میں اور آپ شاید اب ٹھیک نہیں کر سکتے، وہ گریٹ گیم کا حصہ بن چکا ہے. کشمیر جہاد بند ہوا، افغانستان میں سیف ہیون میں ایکسس کم ہوئی، بلوچستان بیٹل گراؤنڈ بننا تھا اور کوئی ایسا آپ کو ورجن ایریا ملنا نہیں تھا، وہ بننا تھا، بنا دیا گیا. جس کی ابتدا نواب صاحب کے قتل پر تو شدید غم ہے ہر بلوچستان کے ذی شعور کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابتدا گڑبڑ کی ادھر سے نہیں ہوئی، بلکہ ابتدا یہ جو 70-80 کارڈ سردار بنائے مشرف نے، اور آج تک دے آر پلینگ، آج تک ان کو لامحدود قسم کی ان کو فیسلٹیز حاصل ہیں، وہ تمام ان کو افغانی گاڑیوں سے لے کر، یہ بھی اس چیز کے شاہد ہوں گے، اور اسلحے کی راہداریوں تک. آج بھی اگر وہی جو لوگ ہیں وہاں ان ضلعوں میں ایم پی اے بھی وہ بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پر پولیس کا ایبسلوٹ کوئی رول نہیں ہے، یا وہ ہے یا دوسری جو نادیدہ قوتیں ہیں. 10 مرڈر بھی ہو جائیں، جب تک وہ قوتیں ان کو اجازت نہیں دیں گی، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، can't do anything. یہ اس چیز کو کرٹیل کرنے کے لیے میری سمجھ میں ہمیشہ میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ ایک فیئر اور فری الیکشن بلوچستان میں کرا دو. جہاں پہ 8 ارب کے ٹھیکے ہوئے ہیں وہاں سے آپ نے جیتنا ہے، میں نے جیتنا ہے، انہوں نے جیتنا ہے، کس نے جیتنا ہے؟ 8 ارب والوں کا تو وہ حشر ہوگا، یہ میں بتا رہا ہوں، کیونکہ 8 ارب کا 8 کلومیٹر سڑک نہیں بنی، یہی بھی بتا رہا ہوں. لیکن حوالداروں اور صوبیداروں کو پل آؤٹ کر لیں، ٹھیک، ڈنڈے نہ مارے لوگوں کو اور فری چھوڑ دے. ایک الیکشن میں بار بار کہتا ہوں کہ 1000 ہاں برائیاں یا خان جو ملک توڑنے والا تھا، اس والا الیکشن ایک کرا دے. ٹورڈز دی ویری اینڈ ریسانی صاحب اور جمیل صاحب سے میں اینڈ کروں گا. ریسانی صاحب، الیکشن از دیٹ دا وے آؤٹ بلوچستان میں اس وقت؟ جی دیکھیں، اس حالت میں اگر پولیٹیکل پروسیس کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں کچھ خاص پراسرار قوتیں اور کچھ پولیٹیکل فگرز کے لیے زمین تنگ کیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ ریاست کا جو پیسہ جو کیپیسٹی بلڈنگ ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہونا تھا وہ کچھ لوگوں کے جیبوں میں بھر کے اگلے آنے والے الیکشن میں ان کو پھر سے پیسے کے زور پہ لایا جائے تو پھر یہ الیکشن کارآمد ثابت نہیں ہوں گے، اس کا کوئی پھر ضرورت نہیں ہے. جمیل صاحب، الیکشن اگر کروائیں ان حالات میں تو شاید حالات بہتر ہو جائیں؟ نہیں، حالات کسی حالات میں بھی آپ کرائیں، بلوچستان کا مسئلہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے پاکستان کے، کیونکہ آپ کے ساتھ 10 یا 10 MNA ہوں گے، آپ جائیں جتنا آپ چیخیں چلائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو وہاں پر. میں نے کہا نا کہ یہاں پر آپ اسمبلیوں کے صوبہ اسمبلی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، آپ کی قرارداد آپ پاس کرتے ہیں اس کو اسٹیبلشمنٹ کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیتی ہے، دے اگنور اٹ کمپلیٹلی. تو واٹ از دا یوز آف ہیونگ اے پارلیمنٹ جب اس کی کوئی، آپ کی اپنی نیشنل اسمبلی کے دیکھ لیں جی قراردادوں کا کیا حشر ہو رہا ہے اس ملک میں. آپ کے ڈرون حملے ابھی تک ہو رہے ہیں، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پیسے مل گئے امریکہ سے $1.some billion، سارے ملک خوشی سے جھوم اٹھا کہ پتہ نہیں بڑا تیر مار لیا ہم نے. بھائی خیرات ملا ہے تم لوگوں کو، خیرات پہ آپ خوش ہوتے ہیں. سارے دن ہم بلوچوں کو ادھر کہتے ہیں کہ جی فلاں ایجنٹ ادھر کام کر رہے ہیں، فلاں ایجنٹ پیسے دے رہے ہیں بلوچوں کو باہر کے. سب سے بڑا فورن ایجنٹ آپ کا، بالکل ایک آدمی نے میرا خیال ہے اس نے زندگی میں صحیح بات کی ہے، وہ ہے رحمان ملک. اس نے زندگی میں ایک سچ بولا کہ دیر آر فورن ایجنٹس ورکنگ ان بلوچستان بیکاز ہی ہمسیلف از اے فورن ایجنٹ، ہی از اے برٹش نیشنل. ابھی اس نے اپنی ایک سیٹ کے لیے چھوڑ دیے، کل لندن جائے گا، آج نہیں 6 مہینے بعد، 6 بعد نہیں، سال بعد پاکستان کا پاسپورٹ پھر ادھر ایئرپورٹ میں ڈسٹ بن میں پھینک کے برٹش پاسپورٹ کے ساتھ وہ پھر رہا ہوگا ادھر. اس قسم کے لوگ ہیں ادھر آ کے سارے دن کہتے ہیں کہ جی وہ غدار ہیں، وہ فورن ایجنٹس ہیں. آپ کا انٹیریئر منسٹری فورن ایجنٹ سے چلتا رہا پچھلے 4.5 سال سے. اور اس کے تو پارلیمنٹ از ناٹ دی آنسر رائٹ ناؤ. ٹھیک، اوکے، لیٹ می کلوز دا پروگرام. آپ چاروں، مجھے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ایک منٹ یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ الیکشن سے تو تبدیلی آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن 1000 ہوں. اگر یہ کہتے ہیں اوریجنل لوگ آ جائیں، یہ جو 8 ارب کی بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی بھی اس کو ہرائے گا، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں جمعیت علماء اسلام کو اگر ایجنسیاں
پروگرام اس کے خلاف نہ کریں وہ جیتے گی. دوسری بات یہ جمعیت کہ کے خلاف یہ بالکل یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن جمعیت کے اگر خلاف ہوں گے ایجنسیاں، یہ نا کیا جب بات تک کہ تمام پارٹیاں یہ کیا بات ہے؟ اپنا ایک پروگرام طے کریں جو بلوچستان کی ایشو ہے کہ وہاں کا ملکیت بلوچستان کو ملے، خود صوبہ خود مختاری، مسک شدہ لاشوں مسک پرسنوں کو مسئلہ حل ہو، یہ شرائط پر اگر الیکشن ہو تو پھر فرق آئے گا. اگر نہیں کبھی فرق نہیں آئے گا چاہے کہ آزاد الیکشن ہو. ابھی بات آگے چلا گیا ہے، لوگ پہاڑوں میں. مجھے جمیل صاحب ویری اینڈ، جمیل صاحب کیپ اٹ بریف پلیز. ون امپورٹنٹ پوائنٹ جی میں صرف یہ بات بتانا چاہوں، یہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں ہمارے مری بگٹی ایجنسی میں، اور نیکسٹ ایم پی اے ایم این اے آلریڈی بین نامینیٹڈ اینڈ ہی از گوئنگ ٹو بی الیکٹڈ. سو واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ کہ اگلا الیکشن ہو. اچھا اوکے، بہت شکریہ آپ کا ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا اور پارٹیسپینٹس کا بہت شکریہ. بنیادی بات یہ ہے کہ اصل ایشو توجہ سے شروع ہوتی ہے، اور توجہ وہ جو آپ کو نظر آئے کسی پلان کی صورت میں. پلان برا ہو سکتا ہے، پلان تگڑا ہو سکتا ہے، پلان کمزور ہو سکتا ہے، پلان ناکام ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف توجہ کی آپ بات کریں اور آپ کے سامنے کوئی بڑا کمپریہنسو پلان نہیں ہو. مجھے 4.5 سال کے اندر کوئی کمپریہنسو مربوط پلان نظر نہیں آیا بلوچستان کے بارے میں جس کو ہم یہاں پر لا کر ڈیبیٹ کر پائیں کہ یہ اس کا انتظامی پہلو ہے، یہ اس کا معاشی پہلو ہے، یہ اس کا معافی والا پہلو ہے، یہ اس کا پولیٹیکل پہلو ہے. جب تک وہ پلان نہیں بنے گا تب تک بلوچستان کے اوپر پیش رفت بدقسمتی سے نہیں ہو سکتی. اور اب تو الیکشن سیزن ہے، اب توجہ ہی کسی اور طرف ہے. ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.